بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے 2 روزے۔ پہلے ہی دن بلڈ شوگر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، یعنی بی پی گر جاتا ہے۔ اعصاب جمع شدہ گلائی کو چن کر آزاد کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ زہریلے مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلے میں نتیجتاً سر درد، چکر آنا، منہ کا بدبودار ہونا اور زبان پر مواد کا جمع ہو جانا۔ تیسرے سے 7ویں روزے تک جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی جیب ملائم اور چکنا ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح سال بھر مصروف رہنے والا نظام ہاضمہ رخصت مانگتا ہے، جس کی اسے اشد ضرورت تھی۔ خون کے سفید جرثومے میں اور قوت مدافعت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے روزے دار کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف ہو، اس لیے زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ انتڑیوں اور کلون کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ انتڑیوں کی دیواروں پر جمع مواد کا ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 8ویں سے 15ویں روزے تک آپ پہلے سے توانا محسوس کرتے ہیں، دماغی طور پر چست اور ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پرانی چوٹ اور زخم میں درد ہونا شروع ہو، اس لیے کہ اب آپ کا جسم اپنے اتفاق کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ جسم اپنے مردہ کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جسے عام حالت میں کیمو تھراپی کی مدد سے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے پرانی تکلیف اور درد کا احساس نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ اعصاب اور ٹانگوں میں تناؤ اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ قوت مدافعت جاری عمل کی نشانی ہے۔ 16ویں سے 30ویں روزے تک جسم پوری طرح بھوک اور پیاس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ چست اور چکا چوبند محسوس کرتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے، سانس میں تازگی آ جاتی ہے، جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے، نظام ہاضمہ کی مرمت ہو چکی ہوتی ہے، جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا اخراج ہو چکا ہوتا ہے، بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض انجام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 20 روزوں کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتے ہیں، توجہ اور سوچ کو مقصود کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ بدن اور روح تیسرے عشر کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دنیاوی فائدہ رہا، جو بے شک ہمارے خالق نے ہماری ہی بھلائی کے لیے ہم پر فرض کیا، مگر اللہ پاک کی رحمت دیکھیے کہ اس کے احکام ماننے سے ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔